گوادر اور کراچی کے لیے تاریخی انقلاب، پاکستان کی تقدیر بدلنے والا قازقستان ریلوے منصوبہ، ٹریڈ، ٹیکسٹائل اور طاقت، پاکستان کا نیا دور، چین بھی حیران۔ دوستو، پاکستان قازقستان ریلوے کا آغاز، گوادر کو ٹرین مل گئی، چین کو ہلا کر رکھ دینے والا قازقستان کا ناممکن منصوبہ۔ تاریخ میں کچھ ہفتے ایسے ہوتے ہیں جو خطے کا نقشہ بدل دیتے ہیں۔ پاکستان کے لیے فروری 2026 ایسا ہی ایک وقت ہے۔ ملک کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں اس وقت جو سفارتی ہلچل ہے وہ معمول کی نہیں ہے۔ دنیا کی نظریں پاکستان پر جمی ہیں، کیونکہ وسطی ایشیا کے دو سب سے طاقتور ممالک ایک دوسرے کے تعاقب میں صرف 48 گھنٹوں کے فرق سے پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ 3 فروری کو قازقستان کے صدر قاسم جومارت توقف اسلام آباد میں اتر چکے ہیں، اور بالکل 2 دن بعد 5 فروری کو ازبکستان کے صدر شوکت مرزیوف پہنچیں گے۔ یہ محض دوستانہ دورے نہیں ہیں، یہ ایک خاموش مگر زبردست دوڑ ہے، ایک ایسی دوڑ جس کی منزل پاکستان کے گرم پانی یعنی گوادر اور کراچی ہے۔ اس گرم پانی پر قبضہ پہلے کون کرے گا اور پاکستان کے ساتھ بدلے میں کیا ہوگا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ناظرین، 3 فروری کی تاریخ اہم ہے کیونکہ صدر توقف خالی ہاتھ نہیں آئے۔ وہ اپنے ساتھ $1 ارب کا ایک ایسا انفراسٹرکچر منصوبہ لے کر آئے ہیں جسے سرکاری طور پر سینٹرل ایشیا ساؤتھ ایشیا ریلوے کنیکٹیویٹی پروجیکٹ ویسٹرن روٹ کا نام دیا گیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ کوئی امداد یا قرض نہیں، بلکہ یہ قازقستان کی جانب سے براہ راست سرمایہ کاری ہے۔ وفاقی وزیر ریلوے نے تصدیق کی ہے کہ ہدف انتہائی جاندار ہے اور مدت صرف 3 سال ہے، یعنی فروری 2029 تک ٹرین چلنی چاہیے۔ جس طرح ازبکستان کے صدر پاکستان کے ساتھ ٹرانس افغان منصوبے پر کام کر رہے ہیں، اسی طرح قازقستان کے صدر نے پاکستان کو اپنا نیا ریلوے منصوبہ پیش کیا ہے۔ اس کھیل کو سمجھنے کے لیے ہمیں نقشے پر 2 لکیروں کو دیکھنا ہوگا۔ پہلی نیلی لکیر قازقستان کا ویسٹرن روٹ، یہ لمبی ہے مگر یہ ترکمانستان اور افغانستان کے صحراؤں سے گزرتی ہے۔ دوسری ہے سرخ لکیر، ازبکستان کا سینٹرل روٹ۔ ازبک صدر کا دعویٰ ہے کہ یہ مختصر ہے، لیکن مسئلہ ہندوکش کے پہاڑ ہے جہاں سرنگیں کھودنے میں 5 سے 10 سال لگ سکتے ہیں۔ اس کے برعکس قازقستان کا روٹ جغرافیائی طور پر ہم آہنگ ہے اور اس سے پہاڑ نہیں کاٹنے پڑیں گے۔ یہی وہ تکنیکی برتری ہے جس کی بنیاد پر قازقستان 3 سال میں تکمیل کا دعویٰ کر رہا ہے۔ آئیے اس 3000 کلومیٹر کے سفر کا انچ با انچ جائزہ لیتے ہیں۔ یہ سفر قازقستان کے شہر اقتاؤ اور الماتی سے شروع ہوتا ہے۔ وہاں سے ٹرین جنوبی سرحد بولاشک کو پار کر کے ترکمانستان میں داخل ہوتی ہے۔ ترکمانستان سے یہ ٹرین شمال سے جنوب کا سفر کرتی ہوئی سعد آباد پہنچتی ہے۔ یہاں سے یہ افغانستان میں داخل ہوتی ہے اور راستے میں آتے ہیں تورگندی، ہرات، کندھار اور اسپین بولدک۔ اس کے بعد ہرات سے کندھار تک نئی پٹری بچھائی جائے گی جو افغانستان کی گمشدہ کڑی ہے، اور آخر میں آئے گا پاکستان۔ اس ملک میں یہ چمن کے راستے داخل ہو کر یہ ٹرین خوجک ٹنل، کوٹا اور درہ بولان سے گزرتی ہوئی زوہرڈی پہنچے گی، جہاں سے یہ سیدھی کراچی اور گوادر کی بندرگاہوں میں لنگر انداز ہوگی۔ اب یہاں ایک عام آدمی سوال کر سکتا ہے کہ قازقستان اتنا پیسہ کیوں لگا رہا ہے؟ تو اس کے جواب میں یاد رکھے 3 بڑی وجوہات ہیں۔ نمبر 1، روس کو بائی پاس کرنا۔ نمبر 2، پابندیوں کی وجہ سے قازقستان کا شمالی راستہ بند ہو رہا ہے، یہ نیا جنوبی روٹ ان کی انشورنس پالیسی ہے۔ نمبر 2، گندم کی جنگ۔ قازقستان 12.5 ملین ٹن گندم پیدا کرتا ہے، وہ اس ریلوے کے ذریعے افغانستان کی منڈی روس سے واپس چھیننا چاہتا ہے۔ نمبر 3، گرم پانیوں کا خواب۔ سمندر کے راستے سفر میں 40 دن لگتے ہیں، یہ ریلوے اسے کم کر کے 5 دن کر دے گا، جیسے قازق تیل اور دھاتیں عالمی منڈی میں سستی پہنچیں گی۔ اب پاکستان کو کیا ملے گا؟ جنوری 2026 کی فیزیبلٹی رپورٹس کے مطابق یہ اربوں ڈالر پاکستان کی GDP کا 2% ہے۔ تعمیراتی مراحل میں یہ GDP گروتھ کو 1% تک بڑھا دے گا۔